ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن سار علی نہجہ الی یوم الدین، لا حول ولا قوة الا باللہ۔ جامع ترمذی میں سیدنا براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، وہ بیان فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر علی ناس من الانصار وهم جلوس فی الطریق فقال، پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا گزر انصار کے کچھ لوگوں کے پاس سے ہوا، جبکہ وہ رستے میں بیٹھے ہوئے تھے تو آپ نے ارشاد فرمایا، ان کنتم لابد فاعلین فردوا السلام واعینوا المظلوم واہدوا السبیل، اگر تم نے ایسا کرنا ہی ہے تو سلام کا جواب دو، مظلوم کی مدد کرو اور رستے کی طرف رہنمائی کرو، رستہ بتاؤ۔ اس حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رستے کے کچھ مزید آداب بیان فرمائے، اور ہم نے ذکر کیا تھا کہ یہ رستے کے جو آداب ہیں، جو رستے کے اندر بیٹھے ہیں وہ بھی ان کا خیال کریں گے، اور جو رستے سے گزر رہے ہوں وہ بھی ان آداب کا خیال کریں گے۔ یہ رستے کے آداب ہیں، اور عمومی طور پر یہ ایسی باتیں ہیں کہ جن کی ہمیں دین نے تعلیم دی ہے، اور بالخصوص جب انسان رستے میں ہو تو پھر زیادہ ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انصار کے کچھ لوگوں کے پاس سے گزرے جو کہ رستے کے اندر بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ پیچھے گزر چکا ہے کہ ان کا جو مجلسیں قائم کرنا رستے میں وہ کس نوعیت کا ہوتا تھا، اور کس قدر یہ ان کے لیے ناگزیر تھا کہ ان کے پاس اس کا کوئی متبادل نہیں تھا۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا، ان کنتم لابد فاعلین، اگر ضرور ہی تم نے ایسا کرنا ہے، کوئی تمہارے پاس اس کا متبادل نہیں ہے، اس کے بغیر تمہارا گزارا نہیں ہے، اور کوئی چارہ کار نہیں ہے تمہارے لیے اس کے سوا، تمہارے پاس اس کے سوا اور کوئی حل نہیں ہے، تو پھر تین باتوں کا خیال کرو۔ فرد السلام، سلام کا جواب دو۔ پیچھے جو حدیث میں آداب گزرے تھے ان میں سلام کے جواب دینے کا بھی ذکر تھا، لیکن یہاں دو مزید چیزیں ہیں جو اس حدیث کے اندر بیان ہوئی۔ وَأَعِينُ الْمَظْلُومِ، مظلوم کی مدد کرو، یا اگر تمہیں کوئی مظلوم نظر آ جائے جس پر ظلم ہو رہا ہے، جس کا حق مارا جا رہا ہے، تو اس کی مدد کرو۔ اب یہ جرأت کی بات ہے نا، ہمت کی بات ہے۔ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ مظلوم کو دیکھ کر بھی آنکھیں بند کر لیتے ہیں کہ ہمیں کہیں اس کی مدد ہی نہ کرنی پڑ جائے یا اس کا ساتھ ہی نہ دینا پڑ جائے، حالانکہ آپ حکم دے رہے ہیں کہ اگر رستے میں ہو اور کوئی مظلوم تمہیں نظر آ جائے تو وہاں پھر اس کی مدد کرو، ظالم کو ظلم سے روکو اور مظلوم کو اس کا حق دلواؤ۔ حق کے لیے آواز اٹھانا یہ ایک فرض ہے، ایک لازمی چیز ہے۔ آپ حکمن فرما رہے ہیں کہ مظلوم کی مدد کرو، مظلوم کی اعانت کرو۔ وَاهْدُ السَّبِيلَ، اور رستہ بتاؤ۔ رستہ اگر کوئی تم سے پوچھے، رستے کی رہنمائی طلب کرے تو اس کو رستہ بتاؤ، اور اس کی بھی اکثر ضرورت پیش آتی ہے کہ کوئی بھٹکا ہوا آدمی ہوتا ہے، اجنبی ہوتا ہے، یا کوئی نابینا ہے۔ وحد السبیل میں دونوں مفہوم ہیں، ایک تو یہ کہ نابینے کی رستے کی طرف رہنمائی کرنا، اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کو سڑک پار کروا دی، رستے تک پہنچا دیا، منزل تک پہنچا دیا، تو کسی نابینے کی رہنمائی کی جائے اس انداز میں، یا پھر کوئی اجنبی ہے، ناواقف ہے، کوئی نیا آدمی ہے، بھٹکا ہوا ہے، وہ رستہ معلوم کرتا ہے، اس کو رستہ بتایا۔ تو یہ بھی آپ نے حکمن ارشاد فرمایا۔ اور دوسری حدیث میں کہ رستہ بتانا یہ بھی ایک نیکی ہے، صدقہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ اس پر صدقے کا اجر عطا فرماتا ہے کہ کوئی رستے کی طرف رہنمائی فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ سارے کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ ہمارے عقیدے، عبادات، معاملات، شکل و صورت، لباس، کاروبار، تجارت، چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، اخلاق، گفتار، کردار، خوشی اور غمی کے تمام امور سب کچھ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے۔
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصل اللهم تعالى على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.